Assalamu alaikum readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well inshallah. I know کہ آپ لوگ ایپیسوڈ کا بہت انتظار کرتے ہیں اور ایپیسوڈ لیٹ آتی ہے، مگر اس بار سوری بالکل بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ میں پہلے ہی کمیونٹی میں سب کو بتا چکی تھی کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ لوگ ایپیسوڈ کا ویٹ نہ کریں، میں جیسے ہی آؤں گی واپس میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی۔ خیر، میں نے اپنے ٹرپ کو اتنا انجوائے کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک پل کو شیئر کروں۔ خیر، آپ لوگوں کے اتنے سارے میسیجز تھے، اتنے کمنٹس تھے جن کا میں جواب دینا چاہتی تھی، مگر اب میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ تو خیر، سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کی ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ٹرپ کو شیئر کرنا شروع کر گئی تو آپ لوگوں نے بھی بور ہو جانا ہے، اور ناول کی ایپیسوڈ تو پتہ نہیں کتنی ہی لمبی چلی جائے گی۔ تو ریڈ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 45، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ کمرے میں آتے حسن کو جلدی سے بستر پر لٹایا، پھر واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلدی سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے آنے میں 30 منٹ لگ چکے تھے۔ اسے آئس پیڈ نہیں ملے تھے، اس لیے برف ہی لے آیا تھا۔ واپس کمرے میں آتے سامان کو سائڈ پر کرتے حسن کے بے جان وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ میر حسن، یہاں دیکھو بیٹا۔ براق نے تڑپ کر حسن کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے استفسار کیا، مگر وہ ننھی سی جان بت بنا بس براق کو دیکھے جا رہا تھا۔ مدھم چلتی سانسوں پر اس کا ہلتا وجود اس کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں اور جسم مکمل ساکت تھا۔ حسن کے ساکت وجود کو دیکھتے براق کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ وہ رو نہیں رہا تھا، جبکہ اس کا رونا بہت ضروری تھا۔ میر حسن، رو بیٹا، دیکھو تمہیں درد ہو رہا ہے نا، رو لو، شابش، پروفیسر ہے نا اپنے بیٹے کے پاس، رو لو بیٹا۔ براق حسن کے ماتھے سے چپکے بال ہاتھ سے پیچھے کرتا اس کا معصوم چہرہ، جس کا حشر ان درندوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، ہاتھ میں بھرتے تڑپ کر گویا ہوا۔ حسن، میں کہہ رہا ہوں رو۔ براق پوری قوت سے دھاڑا، مگر اس ننھے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی، یہاں تک کہ پلکیں تک نہ جھپکیں۔ براق نے اپنے نچلا لب پہ دردی سے کچلتے ڈھیروں ہمت اپنے اندر جمع کی، پھر مٹھی کو زور سے بھینچ کر کھولتے ایک تھپڑ حسن کے پہلے سے زخمی سوجے گال پر چھڑ دیا۔ حسن، جو اپنی بے جان نگاہوں سے براق کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا تھا، براق کے تھپڑ مارنے پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، کیونکہ نفرتوں کے کئی تیر محبت کے ایک تیر سے بہتر ہوتے ہیں۔ انسان نفرت میں مارے گئے تھپڑ اور تیر بغیر کوئی دکھ محسوس کیے کھا سکتا ہے، مگر محبت کا ایک تیر یا ایک تھپڑ اسے موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنی محبوب شخص کی دی ہوئی تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کچھ ایسا ہی حسن کے ساتھ ہوا تھا۔ براق کے ایک تھپڑ سے وہ ننھی سی جان جو خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا اب ٹوٹنے لگا تھا۔ براق نے ایک ساتھ کئی تھپڑ اس کے معصوم چہرے کی زینت بنائے۔ ہاتھ کا زور ہلکا ہی رکھا تھا، مگر اس 33 سالہ گینگسٹر کا ہاتھ کتنا ہلکا ہو سکتا تھا؟ وہ معصوم سا فرشتہ جو اپنی بہن کے سخت پیار پر بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتا تھا، جو اپنے گال پر سختی سے چومنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ آج اپنی گال پر پڑنے والے ان گنت تھپڑوں پر بھی رو نہیں رہا تھا۔ رو میر حسن، میں کہتا ہوں رو۔ براق پاگلوں کی طرح اسے تھپڑ مارتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر رلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن اپنے ننھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی ناک اور آنکھ کے کونے کے قریب کرتا سر جھکائے آنسو بہانے لگا۔ حسن کے آنسو دیکھ کے جہاں براق کی جان نکلنی چاہیے تھی، وہیں براق کی جان میں جان آئی۔ حسن کو رلانا بہت ضروری تھا۔ براق نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے بچوں کو دیکھا تھا جو تشدد سہنے کے بعد صدمے کی کیفیت میں چلے جاتے اور کچھ دن بعد ہی مر جاتے۔ براق حسن کو کسی صورت کھو نہیں سکتا تھا اور نہ اسے کمزور پڑنے دینا چاہتا تھا۔ حسن کو روتا دیکھ براق نے تڑپ کر حسن کو اپنے سینے میں بھینچا، اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ کی پکڑ مضبوط رکھتا اس کے بالوں میں پیار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ حسن کا رونا بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ حسن براق کے گلے لگے چیخ چیخ کر روتے ہوئے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان اپنے آنسوؤں کے ذریعے بیان کر رہا تھا۔ براق حسن کی کمر اور بالوں پر پیار کرتا خود بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ وہ 33 سالہ گینگسٹر آج اپنی زندگی میں دوسری بار یوں رو رہا تھا۔ پہلے اپنی محبوب بیوی کا مردہ وجود اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا، اور آج وہ ننھا فرشتہ جسے وہ اپنی اولاد تسلیم کر چکا تھا، جس کے آنے سے براق کی زندگی بدل چکی تھی، اسے روتا دیکھ، اسے تکلیف میں دیکھ وہ خود رو رہا تھا۔
बुराक ने उसे रोने से नहीं रोका। हसन कई घंटे यूं ही बुराक के गले से लगा चीख चीख कर रोता रहा। 3 घंटे तक हसन मुसलसल चीख चीख कर रोता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की भड़ास निकालता वो खामोश होकर अपना गाल बुराक के कंधे पर टिकाए हिचकियाँ भर रहा था। यहाँ देखो बेटा। बुराक हसन का चेहरा हाथों में थामे उसके माथे पर चिपके बालों को हाथ से पीछे करता, उसके भीगे गालों की नमी को अपने अंगूठे से साफ करता गोया हुआ। हसन का जिस्म अब भी हिचकियाँ भर रहा था। हसन ने अपनी भीगी सुर्ख आंखें उठाते बुराक की जानिब देखा। उसके नाजुक गाल सूजकर जामनी हो चुके थे, जिनसे खून रस रहा था। गालों के बेहद सूजने की वजह से उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई मालूम हो रही थीं। माफ़ कर दो बेटा, अपने प्रोफेसर को माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे आने में देर हो गई। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आंसू टूटकर बुराक की ग्रे आंखों से निकलते उसकी पूरी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। मुझे क्यों मारा गया? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बोला। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहता प्रोफेसर। फिर मुझे क्यों मारा गया? हसन अपनी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे अपना निचला होंठ थोड़ा सा बाहर को लटकाए टूटे बिखरे लहजे में इस्तफसार करने लगा। क्योंकि यहाँ तुम्हें यह सब कुछ सहना होगा। तुम्हें याद है ना, हमने इन सब से अपना बदला लेना है। उन सब का नामो निशान इस धरती से मिटाना है। हसन ने हल्का सा सर को खम दिया। तो फिर तुम्हें बहादुर बनना होगा। ये सब कुछ अब तुम्हें सहना होगा। वो हर रोज़ तुम्हें टॉर्चर करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें तकलीफ़ देंगे और इससे तुम्हारा जिस्म मजबूत होगा। मगर तुमने मरना नहीं है, रोना नहीं है, हार नहीं माननी। वादा करो मीर हसन, तुम सब कुछ बर्दाश्त करोगे। तुम टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं किसी के भी सामने। लेकिन जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो अपने प्रोफेसर के सीने से लग कर रोगे, यूं ही चीख चीख कर जैसे अब रोए थे। तुम हमेशा मेरे सामने आकर रोगे, मुझसे अपना दुख और खुशी बांटोगे। मगर इस कमरे से बाहर और इस दुनिया के सामने तुम अपना कोई जज्बात ज़ाया नहीं करोगे। वादा करो मीर हसन। मैं वादा करता हूँ। हसन ने अपने नन्हे हाथ की पर्श से अपने आंसू साफ करते कहा। बुराक ने सरशार होते हसन के माथे पर अपने लब रखते उसे अपने सीने में भेजा। मेरे मीर हसन के चेहरे का जिसने भी यह हाल किया है, मैं उसके हाथ काट कर तुम्हारे लिए ले लाऊंगा। ये तुम्हारे प्रोफेसर का वादा है। बुराक हसन का चेहरा जो बिगड़ा हुआ था अपने हाथों के प्याले में भरता कुर्ब से बोला। फिर उसका नन्हा वजूद बिस्तर पर मुंतकिल करते शॉपर से बर्फ़ निकाल कर कपड़े के अंदर अच्छे से लपेटी। फिर हल्के हाथों से हसन के सूजे हुए गाल पर रखने लगा। बुराक के बर्फ़ लगाने पर हसन की सिसकी उभरी थी। जल्दी से अपने नन्हे हाथ ने बुराक का मजबूत बाजू सख्ती से थाम लिया। उसके छोटे से नरम मुलायम मोमी हाथ का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते बुराक के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। बहुत हल्के हाथों से उसके सूजे हुए गालों पर बर्फ़ की टकोर करने के बाद बुराक ने उसके गाल पर मौजूद जख्मों पर दवाई लगाते सनी प्लास लगाया। भूख लगी होगी मेरे बेटे को। बुराक नरमी से हसन को उठाकर बिठाता उसके मासूम चेहरे को देख गोया हुआ। हसन ने महज इस्बात में सर हिलाया। बुराक ने शॉपर में से चिकन का बॉक्स निकालते हसन की तरफ बढ़ाया, जिसे हसन ने लेने से इनकार किया। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और लेकर आता हूँ। बुराक फ़ौरन से उठने लगा। नहीं प्रोफेसर, मैं ये खा नहीं पाऊँगा। हसन ने जल्दी से बुराक का हाथ थामते हल्का सा मुंह खोलकर बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ, आराम आराम से खाओ। बुराक हसन को उठाकर अपने सामने बिठाता खुद ही थोड़ा थोड़ा चिकन तोड़ के उसके मुंह में डालने लगा, जिसे हसन आराम आराम से चबाकर खा रहा था क्योंकि गालों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। हसन को खाना खिलाने के बाद बुराक उसे पानी पिलाता, टिश्यू से अपने हाथ और उसके होंठों को साफ करता उसका नन्हा वजूद अपने सीने में भेज कर उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में हसन की गर्म सांसें बुराक अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था। हसन नींद में भी तकलीफ़ के बास कर्रा रहा था। बुराक हसन को अपने सीने पर लिटाए उसके बालों में हल्का हल्का प्यार कर रहा था, जबकि आंखों में इश्तियाल की सुर्खी फैल रही थी। ये तो तय था कि उस नन्हे वजूद को नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। बुराक राहदारी से गुजरता लंबे लंबे डग भरता किंग के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक शहरी भागते हुए बुराक की टांगों से लिपटा था। अंकल मेरी मदद करें, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी मदद चाहिए, प्लीज़ मना मत करिएगा। शहरी बुराक की टांगें पकड़े मिन्नती लहजे में बोला। बुराक बगैर कुछ कहे
سنجیدگی سے، بس شہری کو دیکھ رہا تھا۔ انکل پلیز مجھے بتا دیں میرا دوست کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ شہری اپنے دونوں ننھے ہاتھوں کو آپس میں جوڑتا انہیں رگڑتے ہوئے منتی لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ تہخانے میں ہے، براق نے سنجیدگی سے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا آپ میرے کمرے سے تہخانے تک کا راستہ پیپر پر بنا کر دے سکتے ہیں پلیز؟ براق نے غور سے شہری کا چہرہ دیکھا، جس کے چہرے پر تڑپ صاف واضح تھی۔ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات پر میں تمہیں تہخانے کا نقشہ دے دوں گا۔ تھینک یو سو مچ انکل، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں جلدی اپنے دوست کو ڈھونڈ لوں گا اور پھر ہم دونوں اپنی ماں کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ شہری خوشی سے کہتا واپس بھاگ گیا۔ انہیں فیکٹری لے جایا جا رہا تھا، جس دوران شہری چھپ کر براق کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا اور اب اسے واپس انہیں بچوں کے پاس پہنچنا تھا۔ براق وہیں کھڑا ہوتا کچھ پل شہری کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی مخلصی دیکھ براق کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ بکھری۔ آپ نے بیسٹ کو ٹارچر روم میں کیوں بھیجا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی براق نے سنجیدگی سے کنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے استفسار کیا۔ براق کے انداز پر کنگ نے آئی برو اچکائی تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ کنگ کے سامنے کھڑا سوال داغ رہا تھا۔ کیونکہ وہ بیسٹ ہے اور اسے یہ سب کچھ سہنا ہوگا جو تم نہیں کر رہے تھے، وہ مجھے ہی کروانا پڑ رہا ہے۔ کنگ نے سختی سے براق کی جانب دیکھا۔ وہ 5 سال کا بچہ ہے۔ براق نے مٹھیاں بھینچتے دانت پر دانت جمائے کھا جانے والی نگاہوں سے کنگ کو دیکھتے استفسار کیا۔ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ لگتا ہے بہت تکلیف میں ہو تم۔ تکلیف میں میں نہیں، وہ 5 سال کا بچہ ہے جو سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ کیا آپ کے اندر ذرا بھی انسانیت باقی نہیں رہی؟ یا یہاں پر 10 سال سے کم عمر کے بچوں پر ذرا بھی تشدد نہیں کیا جاتا؟ پھر آپ نے کیا سوچ کر اس 5 سال کے بچے پر اتنا تشدد کروایا؟ براق خطے سے اکھڑتا پوری شدت سے دھاڑتے ہوئے بولا، جب اس کی زبان کو کنگ کے زناٹے دار تھپڑ نے بریک لگائی۔ حد میں رہو اپنی، تم میرے پالے ہوئے کتے ہو، میں تمہارا پالا ہوا نہیں ہوں جو یوں مجھ پر حکم چلاؤ گے۔ جتنا کہا گیا ہے اسے کرو۔ وہ تو شکر کرو وہ 5 سال کا ہے، اگر وہ 2 سال کا بھی ہوتا تو میں یہی کرواتا۔ جلد سے جلد مجھے میرا بیسٹ تیار کر کے دو، ورنہ تم بھی جان سے جاؤ گے، ویسے ہی جیسے تمہاری بیوی اور بچہ۔ کنگ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں براق کی گرے آنکھوں میں گاڑھے کرخت آواز میں کویا ہوتا واپس اپنی کرسی پر برجمان ہوا، جبکہ براق اپنے گال پر ہاتھ رکھے مٹھیاں بھیج کر ضبط سے کھڑا تھا۔ اپنی بیوی بچے کا ذکر سنتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کچھ پل وہ خوار نگاہوں سے کنگ کے لانتی چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھڑم سے دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ 2 ماہ بعد احسن صاحب ٹوٹی بکھری حالت میں واپس پاکستان پہنچے تھے۔ حسن کو ڈھونڈنے کی انتھک کوششوں کے باوجود بھی حسن انہیں کہیں نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پورا منگولیا چھان مارا تھا، مگر حسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان 2 ماہ کے دوران کس طرح اس نے آسیہ بیگم کو پہلایا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ ہر روز وہ فون کر کے حسن سے بات کرنے کو کہتی تھی، اور اب تو وہ ان کی کال نہ اٹھاتی تھی اور نہ کرتی تھی، ناراضگی کے باعث۔ 2 ماہ بعد احسن صاحب واپس پاکستان پہنچے تھے۔ احسن صاحب کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ابیحہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی، ان کے گلے سے لگتی بے سے اپنے ننھے فرشتوں کو ڈھونڈا۔ بابا، میر نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ وہ کہاں پر ہے؟ ابیحہ نے مسکرا کر احسن صاحب سے پوچھا، جبکہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلنے لگے تھے۔ آسیہ بیگم بھی فوراً اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں، مگر احسن صاحب کی حالت دیکھتے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ احسن، آسیہ بیگم تڑپ کر احسن صاحب کے پاس جاتی، ان کا بازو اپنے ہاتھ میں تھام کر ان کا چہرہ تکنے لگی۔ احسن، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اور حسن کہاں پر ہے؟ آسیہ بیگم نے جلدی سے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، مگر ان کا بیٹا انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ احسن، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آسیہ بیگم نے احسن صاحب کی اتری ہوئی شکل دیکھتے اونچی آواز میں استفسار کیا۔ مجھے معاف کر دو آسیہ، میں تمہارے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو کھو دیا، میں نے ہمارے میر کو کھو دیا۔ احسن صاحب ٹوٹی حالت میں فرش پر گھٹنوں کے بل گرتے اپنا سر جھکائے آنسو بہانے لگے، جبکہ آسیہ بیگم سکتے کی حالت میں کھڑی ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے میرا بیٹا لا کر دیں۔ آسیہ بیگم فرش پر احسن صاحب کے قریب بیٹھتی، ان کا گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کر بولی، مجھے معاف کر دو آسیہ، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکا۔ میں نے بہت کوشش کی،
پر میں میر کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ احسن صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے آسیہ بیگم کے سامنے کیے۔ بند کریں اپنا یہ گھٹیا مذاق۔ میں کہتی ہوں مجھے میرا بیٹا واپس لا کر دیں۔ آپ لے کر گئے تھے اسے مجھ سے دور۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، ابھی اسی وقت اسے میرے سامنے لے کر آئیں۔ آسیہ بیگم احسن صاحب کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جھنجھوڑتے ہوئے ایک بار پھر پوری قوت سے چیخیں۔ آسیہ، احسن صاحب نے روتے ہوئے بے بسی سے اسے پکارا۔ میرا میر حسن، میرا بچہ مجھے واپس لا کر دیں۔ مجھے نہیں پتہ، آپ اسے واپس لا کر دیں۔ آسیہ بیگم چیخ چیخ کر روتے ہوئے زور زور سے احسن صاحب کے سینے پر ہاتھ مارتی، وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی احسن صاحب کے بازو پر جھول گئیں۔ احسن صاحب نے اپنی بیکی نگاہیں اٹھاتے سامنے ابیہا کی جانب دیکھا، جس کا رنگ لٹے کی مانند سفید تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے کو لے رہی تھی، پھر سیدھا روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کون جانتا تھا جس گھر میں خوشیاں کبھی نہیں پڑیں، کم نہیں پڑیں، آج اس گھر میں قیامت کا سما تھا۔ حسن کے جانے کے بعد ان کا پورا گھر جو خوشیوں سے بھرا رہتا تھا اب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ آسیہ بیگم نے احسن صاحب سے علیحدگی کر لی تھی، رہتی وہ اسی گھر میں تھی مگر الگ کمرے میں۔ جب تک احسن صاحب گھر میں موجود ہوتے آسیہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نہ آتی۔ اگر غلطی سے بھی ان کا سامنا ہو جاتا تو آسیہ بیگم نفرت سے رخ موڑ کر فوراً اپنا راستہ بدل لیتی تھیں، اور یہ خفگان 1 یا 2 مہینے نہیں بلکہ 8 سال تک رہا۔ 8 سال تک وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جبکہ اس دوران ابیہا کا وجود مکمل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے غموں میں ابیہا کا وجود مکمل بھول چکے تھے۔ احسن صاحب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے تھے۔ حسن میں تو ان کی جان بستی تھی۔ حسن کی دوری پر ان کی آدھی زندگی تو یوں ہی چھن گئی تھی، اور اب آسیہ بیگم کے بھی ناراض ہو جانے کے بعد وہ لمحہ بلمحہ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ پاکستان آ جانے کے بعد بھی احسن صاحب کئی مرتبہ منگولیا واپس گئے تھے حسن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ملکوں میں اس کا پتہ کروایا تھا، اور اب تک پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر یوں لگتا تھا حسن نامی وجود کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ لاکھوں پریشانیوں کا شکار وہ اکیلی جان تھے، کمزوری ان پر حاوی ہو رہی تھی۔ احسن صاحب کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور اسی ہارٹ اٹیک کے بعد آسیہ بیگم نے احسن صاحب کو معاف کیا تھا۔ پورے 8 سال بعد پھر سے ان کی زندگی میں کچھ سکون آیا۔ ابیہا کو وہ پیار ملنے لگا تھا جس کے لیے وہ پورے 8 سال تڑپی تھی، مگر اب تک احسن صاحب نے حسن کو ڈھونڈنے کی کوشش تر نہیں کی تھی، اسے امید کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن وہ انہیں ضرور مل جائے گا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزر بھی رہا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے حسن کو اس جہنم میں قید ہوئے۔ ان 7 سالوں میں حسن نے اپنے وجود پر ہر طرح کا ظلم سہا تھا۔ کوڑے، بجلی کے کرنٹ، ٹھنڈے پانی کے غوطے، نشہ آور گولیاں، خطرناک جانوروں کے حملے سہنا اور ان سے مقابلہ کرنا، اگنی سے اس کے جسم کو نقصان پہنچانا، خنجر سے جسم کو کاٹ کر اس میں نمک اور مرچوں کا بھرنا۔ ایسے ایسے ظلم اس نے اپنے وجود پر سہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے کی روح تک کام جائے، اور ان تمام زخموں اور تکلیفوں کی دوا صرف ایک تھی، اور وہ تھا اس کے پروفیسر کا حصار، جس میں سماتے ہی وہ اپنی ساری تکلیفیں اور درد فنا کر دیتا تھا۔ حسن صرف اپنے پروفیسر کے سامنے ہنستا تھا، اسی کے سامنے روتا تھا اور اسی کے سامنے بولتا تھا۔ حسن 11 سال کا ہو چکا تھا اور اپنا فرسٹ ایئر بھی کمپلیٹ کر چکا تھا۔ براق نے اسے وائلڈ زون سے متعلق ہر حقیقت سے آشکار کر دیا تھا۔ ہر ایک شخص کی تصویر حسن کو دکھائی گئی تھی جو اس کام میں ملوث تھا۔ ان کے گھر کے پتے، ان کے سیکرٹ فارم ہاؤسز، ان کے بینکس، ہر ایک چیز براق نے حسن کے گوشو گزار کر دی تھی، اور ہر دن کے ساتھ وہ حسن کے دل میں انتقام کی آگ بھی بھڑکا رہا تھا۔ اس دوران حسن کئی قتل کر چکا تھا، کبھی معصوم جانوروں کے تو کبھی خطرناک جانوروں کے، کبھی موٹے سنڈے آدمیوں کے۔ ہر ایک دن اس سے کوئی نہ کوئی قتل کروایا جاتا تھا۔ حسن کافی حد تک سفاکیت کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ حسن اپنا ہر رشتہ بھلا چکا تھا، اپنے ماں باپ، اپنی بہن، شہری، ہر ایک کو۔ اس کے پاس صرف ایک رشتہ تھا، اور وہ تھا پروفیسر، جو اس کے لیے اس کی کل کائنات تھا۔ اس کی دھوپ، اس کی چھاؤں، اس کے ہر درد کی دوا، اس کی تکلیفوں کی راحت، اس کی بے چینی کا سکون۔ حسن کو اپنے ماں باپ تو یاد تھے، مگر ان کے چہرے وہ کچھ حد تک بھول چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کو لے کر اس کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ حسن 11 سال کا ہو چکا تھا، اور اب اسے کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ وہ کنگ کے ہر حکم پر سر کو خم دیتا تھا۔ کنگ کو بھی حسن سے خوب لگا ہو چکا تھا، مگر اب تک وہ اس کی خوبصورتی سے فائدہ نہیں اٹھا پایا تھا، کیونکہ حسن کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ کنگ چاہ کر بھی حسن کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اس کے بیسٹ بننے سے بے حد خوش تھا، کیونکہ بیسٹ کے ہونے سے کنگ کو بے حد فائدہ ہو رہا تھا۔ وائلڈ زون بالکل ایک بڑی بھول بھلیا کی طرح تھی۔ حسن بڑے سے صحن
حسن بڑے سے صحن سے گزر کر اپنے تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک وہی آواز جو ہمیشہ وہاں سے گزرنے پر اس کے کانوں میں پڑتی تھی سنائی دینے لگی۔ بھائی میری بات سنو۔ حسن نے پیچھے مڑتے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں مگر کوئی نہیں تھا۔ بھائی میں یہاں ہوں، یہاں دیکھو۔ حسن نے اپنا سر سیدھا کرتے سامنے دیکھا جہاں سے ایک بچہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہیں پر کام کرنے والا ایک آدمی تھا جو اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ شہد رنگ بھوری ہنٹر آئز کالی سیاہ پرکشش آنکھوں سے ٹکرائی تھیں جن میں خوشی سے جگنو چمک رہے تھے۔ شیری ہمیشہ حسن کو دور سے ہی دیکھتا ہوا آیا تھا۔ وہ ہر روز اس کے گزرنے پر چیختا تھا مگر حسن بغیر سنے ہی چلا جاتا تھا، مگر آج کئی سال بعد وہ اسے اتنے قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا تھا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میرے بھائی کے پاس جانا ہے مجھے۔ شہری اس آدمی سے اپنا بازو چھڑوانے کی تگ و دود کرنے لگا۔ اے بھائی کی اولاد، چپ چاپ چل، پھر سے تجھے بھائی والا دورہ پڑ گیا۔ چپ چاپ چل ورنہ ایک کان کے نیچے دوں گا۔ وہ آدمی غصے سے شہری کا بازو جھنجھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے آگے چلنے لگا۔ بھائی میں شہری ہوں۔ شہری بالکل حسن کے ساتھ سے گزر کر جا رہا تھا، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوششیں کرتا۔ وہ حسن کو دیکھ منتی لہجے میں گویا ہوا، جبکہ حسن نے سنجیدگی سے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جب پیچھے سے آتی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ چپ چاپ ساتھ چل، آج کی رات کنگ کے ساتھ گزارے گا تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی تیری۔ اور میری بات سن، اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی ہر بات ماننا اور اسے راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا، سمجھے؟ اپنے کانوں میں یہ آوازیں پڑتے ہی حسن ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں شہری اس آدمی کے ساتھ سر جھکائے خاموشی سے چل رہا تھا۔ حسن اپنے تہہ خانے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا خود بھی کنگ کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دروازہ ناک ہونے پر کنگ نے دروازے کی جانب دیکھا۔ کنگ، میں بیسٹ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حسن نے اپنی بھاری سرد آواز میں استفسار کیا۔ صرف 11 سال کی عمر میں ہی اس کی آواز کافی حد تک بھاری اور سرد تھی۔ ہاں آ جاؤ، کنگ نے مسکراتے ہوئے کھلے دل سے اجازت دی۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو نظر بیڈ کے قریب کھڑے کپ کپاتے ہوئے شہری پر پڑی جو روتے ہوئے مکمل کانپ رہا تھا، جبکہ معمول کے مطابق کنگ بیڈ کے آگے رکھی اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ حسن کے آتے ہی مسکرا کر اپنے بازو وا کرتے کھڑا ہوا۔ آ جاؤ میری بیسٹ، کیسے آنا ہوا؟ کنگ نے بازو وا کرتے مسکرا کر حسن کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ حسن چٹانوں کیسی سنجیدگی چہرے پر سجائے قدم قدم چلتا کنگ کے پاس آیا۔ کنگ نے اپنا بازو اس کی کمر پر رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حسن نے بدبو کی وجہ سے سانس روکا ہوا تھا۔ حسن اور پراگ دونوں ہی کنگ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنا ناک کمرے سے باہر پھینک کر آتے تھے کیونکہ کمرے میں بے حد بدبو ہوتی تھی۔ آج رات آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کنگ نے مصنوعی کھانستے اسے گھور کر دیکھا، مگر حسن کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہی سوال، وہی جو روز کرتے ہیں۔ آج اس خوبصورت بچے کو موقع دینے کا سوچا ہے میں نے۔ کنگ نے اپنی ایک خلیز نظر شہری کے کپ کپاتے وجود پر ڈالتے اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھتے کہکہا لگا کر ہنسا۔ حسن نے ایک سرد سپاٹ نظر شہری کے وجود پر ڈالی جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، وہ بری طرح کانپ رہا تھا، یوں جیسے اگلے ہی پل گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ کیا یہ غلط بات نہیں؟ آپ ہر ایک کو خود کو خوش کرنے کا موقع دیتے ہیں، مجھے کیوں نہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع دیا جائے۔ حسن چہرے پر سنجیدگی سجائے کنگ کے منحوس چہرے کو دیکھتے گویا ہوا۔ کنگ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے حسن کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ کنگ کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ تو خود حسن کے لیے ایک عرصے سے تڑپ رہا تھا۔ صرف 11 سال کی عمر میں ہی اس کی جسامت کافی حد تک مضبوط اور چوڑی تھی، قد لمبا تھا اور حسین بے انتہا کا، اوپر سے خوبصورت بھوری شہد رنگ ہنٹر آنکھوں میں رہنے والا بروقت سرد پن اور چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے مزید حسین اور جاذب نظر بناتی تھی۔ تم جانتے ہو خوش کیسے کرنا ہے؟ ضرور جانتا ہوں، اور آپ کو خوش کرنے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حسن کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی جس سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا ہمیشہ کہ وہ اپنا اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے، خوش ہے، غمگین ہے، یا پھر اس کے کیا احساس ہیں۔ وہ ہمیشہ احساس سے پاک الفاظ استعمال کرتا تھا۔ خوشی سے کنگ کی بھانچیں کھل گئی تھیں، ایک لمحے میں آنکھوں میں ہوا ستر آئی تھی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے میرے شیر؟ اٹھا کر اس کو کمرے سے باہر پھینکو اور آ جاؤ، کنگ خوشی سے کہتا، اٹھ کر اپنا چوغا اتارنے لگا۔
کپڑے تو وہ پہنتا نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ لڑکا یہیں پر رہے، 1 سے بھرے 2، آپ کو خوش کرتے کرتے تھوڑا میں بھی خوش ہو لوں گا، حسن کنگ کو سنجیدگی سے کہتا تھوڑا مانی خیزی سے بولا، جس پر کنگ کہا لگا کر ہنسا۔ واہ کیا بات کہی ہے، تم واقعی میرے بیسٹ ہو، صرف اتنی سی عمر میں ہی تمہارے اندر اتنی پیاس جاگ چکی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کنگ حسن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا خوشی سے بولا، جس پر حسن نے صرف سر کو خم دینے پر اکتفا کیا، جبکہ بیڈ کے قریب کھڑی شہری کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا بیسٹ اسے بچانے آیا ہے، اس کے ارادے سنتے اسے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آ جاؤ میرے بیسٹ، سکون دے دو مجھے اور بتا دو سب کو کہ تم واقعی کتنے خاص ہو، تم جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کنگ اپنا چوغا اتار کر بیڈ پر پھینکتا، برہنہ حالت میں اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھتا، ٹانگیں اور بازو کھول کر حسن کو اپنے پاس بلانے لگا، جبکہ شہری نے اپنا چہرہ فوراً دوسری طرف موڑا تھا۔ ضرور، حسن سنجیدگی سے کہہ کر اپنے قدم کنگ کی طرف بڑھانے لگا۔ کنگ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے کے لیے تیار تھا، سکون سے آنکھیں بند کرتا اپنا سر کرسی کی بیک پر ٹکا گیا۔ حسن گھٹنوں کے بل کنگ کی ٹانگوں کے قریب جھک کر بیٹھا۔ اچانک ہی کنگ کی دل لہلا دینے والی چیخ کمرے میں گونجی تھی، کیونکہ میر حسن اس کے سکون حاصل کرنے کا راستہ کاٹ چکا تھا۔ اچانک ہی اتنی دردناک چیخ پر شہری جو بیڈ کے دوسری جانب منہ موڑے چہرے پر ہاتھ رکھے رونے میں مصروف تھا، اچھل کر پیچھے مڑا، مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھتے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ حسن نے ایک خونخوار نظر شہری کے چہرے پر ڈالی، جس پر شہری خوفزدہ ہوتا 2 قدم پیچھے لے کر اپنے منہ پر فوراً ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبانے لگا، مگر حسن کا خوف اس کے پورے انگ انگ میں صلاحیت کر گیا تھا۔ کنگ اب تک درد سے بلبلا کر چیخ رہا تھا۔ حسن نے اپنی جیب سے پتھر نکالتے سیدھا کنگ کے حلق میں گھسا دیا، جس پر کنگ کی دردناک چیخیں اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئیں۔ کنگ کیسے لگا سکون؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، بیسٹ بہت الگ ہے، میرے جیسا اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سکون مل رہا ہے یا اور سکون دوں؟ حسن پنجوں کے بل فرش پر تڑپتے کنگ کے پاس جھک کر بیٹھتا، آنکھوں میں جنون اور دہشت لیے گویا ہوا۔ کنگ اب تک بری طرح تڑپ رہا تھا۔ او ہو کنگ، تم تو ابھی بھی بہت بے چین ہو، تمہیں پتہ ہے میرے پروفیسر کیا کہتے ہیں؟ حسن اپنے خنجر کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کی چمکتی تیز دھار کو دیکھتے بولا۔ حسن کے لہجے اور اس کے ارادے بھانپتے کنگ خوف سے اپنی آنکھیں کھولے، اپنا آپ پیچھے کو گھسیٹنے لگا۔ میرے پروفیسر کہتے ہیں کہ جب کوئی روح بے چین ہو، تکلیف میں ہو، اس کی تڑپ ختم کر دینی چاہیے۔ اپنے پروفیسر کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں چمک تھی، غرور تھا، اپنائیت تھی، محبت تھی، مگر کاروائی میں سفاکیت، بے رحمی۔ حسن نے خنجر کنگ کی ہتھیلی میں گھوم دیا، جس پر کنگ کی دردناک چیخ نکلی تھی۔ گلے میں پتھر ہونے کے باعث اس کا گلا بھی حد زخمی ہو چکا تھا، جس وجہ سے اس کے منہ سے بھی خون کے پھوارے پھوٹ رہے تھے۔ یہ میرے پروفیسر پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اسی سے مارتے تھے نا میرے پروفیسر کو؟ حسن جنونی ہوتا اس کی دونوں ہتھیلیوں میں بار بار خنجر گھوم رہا تھا، یوں جیسے کسی پین کو فوم میں بار بار مارا جا رہا ہو یا تربوز میں بار بار چھری ماری جائے، مگر یہاں بات تربوز یا فوم کے نہیں تھی، بلکہ انسانی ہاتھ کی تھی، جس پر حسن مسلسل اپنا خنجر گھونپ رہا تھا۔ اور کنگ کی بھی بسی تو دیکھو، تکلیف کے باعث اس کی روح فنا ہو رہی تھی، مگر وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا، نہ اپنا آپ بچا پا رہا تھا۔ وہ وائلڈ زون کا کنگ ایک لمحے میں اپنا آپ ہار رہا تھا، وہ بھی ایک 11 سال کے بچے کے ہاتھوں۔ گڈ بائی کنگ، جہنم میں ملیں گے۔ حسن چہرے پر خوفناک مسکراہٹ اور آنکھوں میں جنون لیے کہتا کنگ کے سائڈ گردن پر اپنا خنجر گھوم گیا۔ حسن نے گلے کے آگے سے وار نہیں کیا تھا، ورنہ خون سیدھا اس کے اوپر آتا۔ حسن نے سائڈ پر وار کیا تھا، جس سے خون کسی آبشار کی طرح سفید فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ حسن نے کافی حد تک خود کو خون کے داغوں سے بچایا تھا، صرف ہاتھ اور خنجر خون میں لت پت ہوئے تھے، اور کچھ چھینٹیں خون کی اس کی پینٹ کے پانچوں پر پڑی تھیں۔ کنگ کو دنیا فانی سے بھیجنے کے بعد حسن اپنا خنجر اور ہاتھ کنگ کے چوغے سے صاف کرتا شہری کی طرف متوجہ ہوا، جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا پڑا تھا، سانسیں رکی ہوئی تھیں، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شاید اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے اس طرح کسی کا قتل ہوتے دیکھا تھا، اور قتل کرنے والا بھی وہ انسان تھا جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی پچھلے 7 سالوں سے۔ حسن قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ حسن کو اپنے قریب آتا دیکھ شاعری بے حد خوف زدہ ہوتا پیچھے قدم لینے لگا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں۔ حسن کا خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا کہ شاعری خوش آواز سے بگانا ہوتا
اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتا حسن نے فوراً اپنا بازو آگے کرتے اسے تھام لیا۔ شہری کی گردن دوسری طرف ڈھلک گئی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ حسن نے اپنا سفید سبز رگوں سے سجا ہاتھ آگے بڑھاتے نہایت نرمی سے شہری کے چہرے سے بال پیچھے کرتے بغور اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اپنی شہادت کی انگلی شہری کے بالوں اور پلکوں پر پھرتا مدھم سا مسکرایا، پھر فوراً ہی شہری کا بے ہوش وجود اپنی باہوں میں بھرتے ایک نظر فرش پر مردہ حالت میں پڑے کنگ کے برہنہ وجود پر ڈالتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حسن اور شہری دونوں ہم عمر تھے۔ شہری اپنی عمر کے مطابق ہی لگتا تھا، جبکہ حسن قد اور جسامت کے لحاظ سے 11 نہیں بلکہ 15 سال کا لڑکا لگتا تھا۔ حسن شہری کو اٹھائے ایک کمرے میں آیا، وہاں اور بچے بھی تھے۔ بیسٹ کو دیکھتے سب بے حد خوف زدہ ہوتے ایک دوسرے میں گھسنے لگے، جبکہ بچیاں ستائشی نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہی تھیں۔ حسن شہری کو باہوں میں اٹھائے دیوار کے پاس ایک کونے میں اسے فرش پر لٹاتا پنجوں کے بل فرش پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر اپنی شہادت کی انگلی اس کے معصوم چہرے کے نقوشوں پر پھرتے حسن کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ حسن اپنی جیب سے ایک نوٹ پیڈ نکالتا، اس میں سے ایک چٹ پھاڑ کر اس پر ایک لائن کی تحریر لکھتا، چٹ کو اچھے سے فولڈ کر کے شہری کے ہاتھ میں پکڑاتا اس کی چھوٹی سی مٹھی بند کر گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتے اپنے قدم ان بچوں کی طرف بڑھانے لگا جو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف زدہ ہوتے پیچھے کو کھسکنے لگے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی اورنج بالوں والی لڑکی حسن کی طرف آتی، اپنے ننھے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر حسن کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھویں اور گھنگرالے بال دونوں نارنجی تھے۔ اوشن بلیو آئیز والی وہ پیاری سی بچی حسن کے حسین مگر اسپاٹ چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ حسن نے ایک نظر اپنے ہاتھ سے لپٹے اس کے ننھے سفید مومی ہاتھ کو دیکھا، پھر ایک اسپاٹ نظر اس کے معصوم مسکراتے چہرے پر ڈالے، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے آگے بڑھا۔ تمام بچے خوف زدہ سے تھوک نکلتے ایک دوسرے میں چھپنے لگے۔ حسن کی نظریں ہر ایک بچے کے چہرے سے ہوتے ایک چہرے پر آ کر رکی۔ ساتھ چلو میرے، حسن نے اٹالین زبان میں کہتے اس لڑکے کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ خوف زدہ سا حسن کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ حسن اسے کنگ کے کمرے کے باہر لاتے رک کر اسے دیکھا، جس کا رنگ کنگ کے کمرے کو دیکھتے اڑ چکا تھا۔ کیا تم کنگ سے نفرت کرتے ہو؟ حسن کے سوال پر اس لڑکے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا۔ سچ بتاؤ، حسن کی کرخت آواز پر اس لڑکے نے سہم کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لو، حسن نے ایک خنجر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیوں؟ جاؤ جا کر کنگ کا قتل کر دو۔ اس لڑکے کی آنکھیں حسن کی بات پر ابل کر باہر آئی تھیں۔ جاؤ، حسن نے دوبارہ خنجر اس کے ہاتھ میں زبردستی دیتے حکم دیا۔ پر میں کیسے؟ حسن بغیر کچھ کہے اس لڑکے کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر کے حالات دیکھتے اس بچے کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اب تو کر سکتے ہو نا؟ اسے تم نے مارا ہے؟ ہاں، مگر تم کہو گے تم نے مارا ہے۔ حسن کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ لڑکا خوف کھاتے تھوک نکلنے پر مجبور ہوا تھا۔ کنگ نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہارا 1-2 نہیں بلکہ پورے 100 بار ریپ کیا ہے۔ تم کس طرح تکلیف میں رہے ہو؟ جاؤ اور اپنا بدلہ اس کے وجود سے مٹا لو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ مجھے مار دیا جائے گا؟ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ تم اپنی باقی کی زندگی اس جہنم سے باہر جینا، وہ بھی زندہ سلامت۔ پر اگر تم نہیں چاہتے تو… ابھی حسن کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ لڑکا بول اٹھا، میری زندگی کا مقصد صرف اس کنگ اور اس کے آدمیوں کا مردہ وجود دیکھنا تھا۔ اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد مجھے مرنا بھی پڑا تو مجھے خوشی خوشی قبول، کیونکہ اب میں زندہ رہ کر بھی بیکار ہوں۔ وہ لڑکا قرب سے مسکرا کر حسن کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ لو، اس کا کچھ ناپاک خون اس شاپر میں ڈال دینا اور اسے ایسی جگہ چھپانا جہاں تلاشی کے دوران ڈھونڈا نہ جا سکے۔ حسن اپنی بات کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ لڑکا خود پر گزری گئی سالوں تک کی اذیت اس کنگ کے ٹکڑے کر کے کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے تہخانے میں داخل ہوا تھا۔ سائڈ پر براق بیٹھا حسن کے کپڑے تہہ کر رہا تھا جو اس نے صبح کو دھوئے تھے۔ پروفیسر، حسن بے حد خوش ہوتا پیچھے سے براق کی گردن میں بازو ڈالتا، اپنا آپ اس پر گرا کر نہایت خوشی سے بولا۔ حسن کے اپنے اوپر یوں گرنے پر براق تھوڑا آگے کو جھکا تھا۔ میر حسن، پھر کون سا کارنامہ کر کے آئے ہو؟ براق حسن کے دونوں ہاتھوں پر جو اس کی گردن سے لپٹے تھے ان پر اپنے ہاتھ رکھتا آگے کو جھکے ہوئے ہی بولا،
گیس کریں پروفیسر، آج میں نے بہت ہی نیک کام سر انجام دیا ہے۔ حسن جلدی سے آگے آتا، براق کے آگے سے کپڑے اٹھا کر دور پھینکتا، براق کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، ایکسائٹڈ سا ہو کر گویا ہوا، ارے ابھی طے لگائی تھی میں نے ان کو۔ حسن کے یوں کپڑوں کو دور اچھالنے پر براق پہلے گرے ہوئے کپڑوں اور پھر حسن کو گھور کر بولا، اف او، ایک تو آپ کے یہ کام ختم نہیں ہوتے، چھوڑیں ان کو، یہ کام تو 24 گھنٹے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حسن منہ بنا کر کہتا، براق کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا، اپنے تخت کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ ہیں تو گینگسٹر، لیکن کام آپ کے خالہ والے ہیں، آپ خالہ ہی بن جائیں، حسن نے منہ بنا کر کہتے براق کو تخت پر بٹھایا۔ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا تمہارے کام، اور اپنے بیٹے کے کام کرنے سے میں خالہ نہیں بن جاؤں گا۔ براق نے خفگی سے حسن کو گھورا۔ الے میرے پیالے پروفیسر، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حسن براق کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتا، اس کی دونوں گالوں کو آپس میں رگڑتا، ہونٹوں کو گول کیے کہتا، براق کے دونوں گالوں کو شدت سے چوم گیا۔ براق نے مسکرا کر اپنے ولف کو دیکھا، وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب براق کو ایک لمحہ خود سے ناراض ہونے نہیں دیتا تھا۔ وہ ننھا سا 5 سالہ معصوم میر حسن خود پر ہر طرح کا ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی ہنسنا، مسکرانا اور شرارتیں کرنا نہیں بھولا تھا۔ اب بھی وہ اپنی شرارتوں سے کبھی کبھی براق کے ناک میں دم کر دیتا تھا۔ وہ ہنستا تھا، کھلکھلاتا تھا، خوش رہتا تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ تھا براق، اس کا پروفیسر، جو اس کی ہر تکلیف پر اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ تکلیف چوس لیتا تھا، اس کی ہر تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ حسن کو آج بھی اپنی زندگی بہت خوبصورت اور مکمل لگتی تھی۔ اچھا تو بتاؤ، کون سا نیک کام کر کے آئے ہو؟ میں نے نا کنگ کو مار دیا۔ حسن نے چمکتی آنکھوں سے براق کو دیکھتے استفسار کیا۔ اچھا، کیا؟ براق جو پہلے دھیما سا مسکرا کر اٹھنے لگا تھا، حسن کی بات پر غور کرتے ہی ایک دم چیخ اٹھا۔ آہستہ چیخیں، کان پھٹ گئے ہیں میرے۔ حسن کانوں میں انگلیاں ڈالتا، منہ بس اٹھ کر گویا ہوا، تو تم نے کیا کہا ابھی؟ یہی کہ میں نے کنگ کو مار دیا۔ تم نے کنگ کو مار دیا؟ کنگ کو؟ براق گھبرا کر کھڑا ہوتا، حسن کو دونوں بازو سے تھام کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں، مار دیا۔ حسن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہاں بیٹھو تم نے سچ میں کنگ کو مار دیا؟ وائلڈ زون کے کنگ کو؟ ہاں نا، مار دیا، تو اب کیا؟ حسن آخر میں تنگ آ کر براق کو دیکھتے ہوئے بزاریت سے استفسار کرنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ! براق گھبرا کر کھڑا ہوتا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوشی سے بھگڑے ڈالے یا پھر غمگین اور پریشان ہو، کیونکہ یہ کارنامہ اس کا چھوٹا سا ولف کر آیا تھا، وہ بھی وقت سے بہت پہلے، اور اب مشکل کھڑی ہونی تھی۔ حسن کا سوچتے ہی براق کے چہرے پر خوف اور پریشانی کا سایہ لہرایا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے میر حسن؟ اب اگر ویٹ یہاں بیٹھیں۔ براق کی گھبراہٹ کو سمجھتے حسن پھر سے کھڑا ہوتا، براق کو بازو سے تھام کر تخت پر بٹھاتے پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنا کچا کھلاڑی ہوں جو کھلے عام ان کو اپنا نام دے آؤں گا؟ براق نے الجھ کر حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے اپنا سارا کارنامہ شروع سے لے کر آخر تک براق کی گوشے گزار کر دیا۔ اوہ میرے اللہ، تو میری زندگی میں کیسے آ گئی میر حسن؟ براق خوشی سے پاگل ہوتا، حسن کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے ماتھے اور دونوں گالوں کو شدت سے چوم کر اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ حسن نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ڈھیروں سکون اپنے اندر اتارا۔ ماشاءاللہ، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے میر حسن۔ براق حسن کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا بے حد خوشی سے بولا، جبکہ حسن کے حسین اور معصوم چہرے پر نہ ختم ہونے والی خوشی اور مسکراہٹ بکھری تھی، اور اس کی مسکراتی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا اس کے پروفیسر کا چہرہ، جسے خوش دیکھ اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی براق حسن کو کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی اچانک زوردار سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جس کا صاف مطلب تھا کنگ کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ ارے واہ، بہت جلدی خبر پھیل گئی۔ چلیں پروفیسر، ہمیں جلدی جانا ہوگا، میں بھی تو دیکھوں آخر کنگ کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہے۔ حسن ڈھیروں خوشی چہرے پر سجائے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوتا، دروازے کی جانب بڑھنے لگا، جب براق نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کدھر جانے کی تیاری ہے؟ باہر جا رہا ہوں، سائرن کی آواز نہیں سن رہے آپ؟ پہلے جا کر نہاؤ، براق نے حکم صادر کیا۔ کیا ہے پروفیسر، کل ہی تو نہایا تھا میں۔ حسن نے برا سا منہ بنایا، اس کے پروفیسر کا بس چلتا تو وہ اسے 24 گھنٹے پانی میں ہی رکھتا۔ تم کل نہائے تھے، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دن میں 2 بار نہایا کرو، مگر تم نہیں سمجھتے میری بات۔ چلو جاؤ نہاؤ فوراً، ورنہ تو یہیں کمرے میں بیٹھے رہنا ہے تم نے پورا دن۔ براق حسن کو گھور کر کہتا، حسن کو باتھ روم میں گھسا کر دروازہ بند کر گیا۔
براق ہمیشہ سے ہی حسن کو دن میں 2 سے 3 بار ضرور نہلاتا تھا تاکہ اس کی حسین و جمیل گوری رنگت خراب نہ ہو جائے۔ وہ ہرگز اس کے حسن میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہت سی گوری رنگت والے بچوں کو دیکھا تھا جو یہاں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی خوبصورت رنگت کھو رہے تھے۔ دھول مٹی کی وجہ سے ان کی گوری رنگت مان پڑ جاتی تھی، مگر وہ حسن کی خوبصورتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہر وقت اسے نہلانا، اس کے لیے طرح طرح کے فیس واش لے کر آنا، وہ اس کی اسکن کا بہت خیال رکھتا تھا اور حسن کو اسی چیز سے بہت زیادہ چڑھ تھی۔ حسن جیسے ہی نہا کر باہر نکلا، براق نے اس کے لیے کپڑے تیار رکھے تھے۔ جلدی سے کپڑے پہنتا براق کے ساتھ ہی تہہ خانے سے باہر نکلا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے وہ دونوں الگ الگ ہو گئے تھے۔ کنگ کے جسم کے ٹکڑے فرش پر بکھرے دیکھ براق نے مٹھیاں بھینج کر سختی سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ واقعی اس کنگ کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ کنگ، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کس کی حرکت تھی؟ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ حسن زمین پر بکھرے کنگ کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ پھر اپنی سرخ آنکھیں اٹھاتا وہاں کھڑے گارڈز کو دیکھ پوری قوت سے دھاڑا۔ براق جو آنکھیں بھینچے کھڑا تھا، پٹ سے آنکھیں کھولتے حسن کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچے کھڑا سب پر دھاڑ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکا جس نے کنگ کے ٹکڑے کیے تھے ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ وہ کنگ کے ٹکڑوں کے بھی اور ٹکڑے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا نام و نشان ہی اس دھرتی سے ختم ہو جائے۔ وہ جنونی ہوتا خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر 2 گارڈز اسے اپنے بازوں میں دبوچ کر کھڑے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں بیچ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ حسن ایک بار پھر پوری قوت سے دھاڑا۔ براق حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے حسن کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ سب سے سرخ تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے جیسے کنگ سے اسے بہت محبت ہو۔ اس لڑکے نے مارا ہے کنگ کو، گارڈ نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی تڑپ رہا تھا۔ حسن نے وہاں چیخ چیخ کر ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا، جبکہ براق تو بس حیرت سے منہ کھولے حسن کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو یہ وہی بچہ ہے جو کمرے میں اس کے ساتھ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آخر کار اتنے تماشے کے بعد یہی طے قرار پایا تھا کہ اس لڑکے کا قتل حسن کرے گا جس نے وائلڈ زون کے کنگ کو مارا تھا، اور بیسٹ کے قتل سے کون ناواقف تھا؟ اس کے قتل کا سنتے تو وہاں کے بڑے بڑے گینگسٹر تک کام جاتے تھے۔ کسی میں بھی بیسٹ کے کیے گئے قتل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ حسن اور اس لڑکے کو ایک خالی کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا تھا جہاں اس لڑکے کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ لڑکا حسن کو دیکھتا کافی خوف زدہ تھا مگر مطمئن بھی۔ بہت اچھا کام کیا تم نے میرے بھائی، اور اب میری باری ہے اپنا وعدہ نبھانے کی۔ تم مجھے مار دو گے؟ اسی سکون کی بات کر رہے تھے، اسی آزادی کی؟ ہاں، اسی سکون اور اسی آزادی کی بات کر رہا تھا، مگر اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس سکون کو کتنا جینا چاہتے ہو۔ حسن نے سنجیدگی سے کہتے ایک لکڑی کے لمبے سے تختے کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ لگتا ایک تابوت کی طرح تھا، مگر تابوت نہیں تھا، وہ ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا تھا جس میں وہ مرے ہوئے بچوں اور بڑوں کو باہر لے جا کر پھینکتے تھے۔ یہاں آؤ، حسن نے سنجیدگی سے اس لڑکے کو پکارا۔ وہ لڑکا حرکت کرتا قدم قدم چلتے ہوئے حسن کی طرف آیا۔ حسن نے اس لکڑی کے بکسے میں لٹا کر شاپر میں موجود کنگ کا خون اس لڑکے کے اوپر پلٹا دیا، کچھ اس طرح سے کہ دیکھنے والے کو لگے اس لڑکے کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ پھر ایک کپڑوں کے جوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن والا موبائل اور 2 لاکھ کی رقم پلاسٹک میں اچھے سے ریپ کرتے اس لڑکے کی ٹانگوں کے نیچے رکھ دیا۔ 4 پانی کی بوتلیں بھی اس کے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کے سائڈ پہ رکھی۔ ایک چھوٹا سا کٹر اس لڑکے کے ہاتھ میں تھماتے اس کے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ تمہاری ضرورت کی ہر ایک چیز میں نے یہاں رکھ دی ہے، وہ لوگ تمہیں ایک ڈھیر پر لے جا کر پھینک دیں گے۔ تم 15 منٹ تک انتظار کرنا، جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں اس کے بعد اس کٹر کی مدد سے تم اس تختے کو کھول کر اس میں سے باہر نکلنا۔ پانی کی بوتل جو تمہیں دی ہیں اس سے اچھے سے خود کو نہلا کر صاف کرنا اور نئے کپڑے پہننا۔ جو رقم دی ہے وہ تمہارے سفر میں تمہاری مدد کرے گی، اور جو موبائل تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمام نمبر موجود ہیں جس سے تمہاری مدد ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھنا باہر جانے کے بعد ذرا بھی کسی کے سامنے اپنی پہچان ظاہر مت کرنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا کیا سہا ہے۔ بس جہاں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جانا خاموشی کے ساتھ۔ اگر تم نے غلطی سے بھی کسی کے سامنے اپنی پہچان ظاہر کر دی یا پولیس اسٹیشن چلے گئے تو یاد رکھنا تمہیں مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد مجھ سمیت یہاں موجود ہر وہ بچہ جو آزادی چاہتا ہے مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس لیے باہر جا کر اپنی زندگی جینا ایک اچھے طریقے سے، اور بھول جانا یہاں جو ہوا۔ حسن نے سنجیدگی چہرے پر سجائے اس لڑکے کو کیا کرنا ہے آگے وہ سب کچھ بتا دیا۔
میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. مجھے نہیں پتا سب لوگ تم سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں، پر میں کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت اچھے انسان ہو. میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. وہ لڑکا روتی ہوئے حسن کو دیکھ استفسار کرنے لگا. اپنا خیال رکھنا. حسن نے محض جذبات میں سر ہلاتے یہ لفظ ادا کیے، پھر اس لکڑی کے ڈھکن کو اس کے اوپر لگاتے ٹیپ کے ساتھ بند کرنا شروع کیا. اس کے چاروں اور ٹیپ لگانے کے بعد حسن کھڑا ہوا. بچا ہوا خون اچھے سے اپنے کپڑوں اور ہاتھوں پر نچھاور کرتا وہ کمرے سے باہر نکلا. اس کے جاتے ہی دو آدمی وہ لکڑی کا بکسا اٹھا کر گاڑی میں رکھتے اپنے اگلے سفر پر رواں ہو چکے تھے. یہ کام حسن پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا. کسی نہ کسی الزام میں بچوں کو پھنساتا، اس کے بعد انہیں یوں ہی آزاد کرتا. آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی اس بکسے کو کھول کر دیکھنے کی، کیونکہ اس بکسے سے ہمیشہ ہی اتنا خون رس رہا ہوتا تھا. حسن نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو آزاد کروایا تھا. سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جو لوگ پاسٹ کے ایپیسوڈ کو ریڈ نہیں کر رہے کائنڈلی وہ سائٹ پہ ہو جائیں، مگر ان کو کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. دعا کریے گا میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو جلدی سے دے دوں، کیونکہ ابھی میرا کالج سٹارٹ ہونے والا ہے تو بہت کچھ ہے ایڈمیشن کے لیے مجھے کرنا ہے، تو ہر دن شاید بزی رہنے والا ہے. بٹ ایپیسوڈ دینے کی میں پوری کوشش کروں گی. اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی بہت انتظار کیا تھا کہ میرا رزلٹ کیا آیا ہے، تو میں اپنا رزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کر دیتی ہوں. باتیں سنانا اور مبارکباد آپ لوگ الگ سے دیجیے گا. پہلے مجھے میری ناول کے ایپیسوڈ کا ریویو چاہیے. سو ریڈرز، یہ تھا میرا رزلٹ. ایپیسوڈ پر اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.